بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے توحید و رسالت، یعنی زبان سے گواہی دینا اور دل میں یقین رکھنا کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے کمالات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی زبان سے گواہی دینا اور دل میں یقین رکھنا کہ اللہ رب العالمین کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ یعنی پہلا رکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنے کمالات میں کسی کو شریک نہیں رکھتا، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گواہی دینا کہ محمد رسول اللہ جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہم اسے مانتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ نمبر 2، اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز، یعنی 24 گھنٹوں میں دن اور رات میں 5 وقت قیام، قرات، رکوع اور سجود کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ہاں حاضری دینا، مخصوص وقت میں حاضری دینا، یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ نمبر 3، روزہ، یعنی پورے سال میں 365 دنوں میں ایک مہینہ، رمضان المبارک کا ایک ماہ، 29 یا 30 دن اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھنا، یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ۔ صاحب استطاعت پر غور کیجیے گا، ہر مسلمان پر نہیں، بلکہ وہ مسلمان جو 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی یا 52 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک ہے، اس کے لیے اس کے جمع کردہ مال، جمع کردہ سے مراد ہے اس کی ضرورت سے زیادہ مال کے 40ویں حصے کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اس پر زکوٰۃ کے نام پر فرض ہے۔ تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، ہر مسلمان پر نہیں، صاحب استطاعت پر۔ صاحب استطاعت سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو، اور پھر وہ مال ضرورت سے زائد ہو، اس مال کے 40ویں حصے کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کسی غریب، فقیر، مسکین کی ذات پر خرچ کرنا سال میں ایک دفعہ اس پر فرض ہے۔ نمبر 5 ہے حج۔ حج بھی ہر مسلمان پر فرض نہیں، بلکہ صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ صاحب استطاعت سے مراد وہ مسلمان ہے جس کے پاس حج کرنے کی رقم ہو، وہاں مکہ اور مدینہ جو 2 شہر حج کے لیے مخصوص ہیں، یا عرب کا وہ علاقہ جو حج کے لیے مقرر ہے، ادھر گزارنے کے لیے اس کے پاس خرچہ ہو، نیز اس کے اہل و عیال بھی اس کے پیچھے کسی کے زیر دست نہ رہیں، کسی کے محتاج نہ رہیں، تب اس پر حج کرنا فرض ہے، اور وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ۔ چنانچہ میری مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اسلام کے 5 بنیادی ارکان کو جاننا، ان کا علم رکھنا اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارے لیے کھانا پینا اور زندگی کی ضروریات سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔